مجھ سے دور رہو، میں ایسا ویسا لڑکا نہیں ہوں، اپنے سینے سے بیگ لگاتے مریم نے خوف سے کہا تھا۔ وہ بوائز ہاسٹل میں لڑکے کا روپ لے کر اپنے بھائی کے نام سے آئی تھی۔ پوری زندگی کی جمع پونجی لگا کر اس کے ماں باپ نے اس کے بھائی کا داخلہ بڑے کالج میں کروایا تھا جہاں صرف لڑکے ہی پڑھتے تھے، پر ایڈمیشن کے فوراً بعد اس کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ اگر وہ نہ جاتا تو ایڈمیشن کینسل ہو جاتا، تبھی وہ اپنے بھائی کی جگہ کالج آئی تھی اور اب بوائز ہاسٹل کے روم میں 3 لڑکوں کے درمیان کھڑی تھی، پر نہیں جانتی تھی یہ 3 لڑکوں کا گروپ پورے کالج اور ہاسٹل کا سب سے بڑا بدمعاش گروپ تھا جس کا لیڈر قائزان حیدر تھا۔ یہ لڑکا کچھ نازک سا نہیں لگ رہا قائزان؟ یہ ہمارے ساتھ رہے گا تو ناک نہیں کی جائے گی۔ قائزان جو سر تھا پہلے سے جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، اپنے دوست کی آواز پر چونکا۔ کچھ دن پہلے رات کے سناٹے میں ہسپتال کی راہداری غیر معمولی طور پر خاموش تھی، صرف مشینوں کی ہلکی ہلکی آوازیں تھیں جو اس خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھیں۔ سفید دیواروں کے درمیان ایک کمرے میں لاری بے حس و حرکت لیٹا تھا۔ اس کے سرہانے کھڑی مشین پر چلتی لکیریں اس بات کا ثبوت تھی کہ سانس ابھی باقی ہے، مگر زندگی جیسے ٹھہر سی گئی تھی۔ دروازے کے قریب بیٹھی اس کی ماں کی آنکھیں مسلسل برس رہی تھیں، آنسو شاید ختم ہو چکے تھے مگر درد نہیں۔ وہ کبھی اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھتی، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتی۔ باپ خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا تھا، ان کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ اسے چھپا لینے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ عمر بھر کی محنت، پسینے کی کمائی اور ہزاروں امیدیں انہوں نے اپنے بیٹے کے مستقبل سے وابستہ کر رکھی تھیں۔ صرف ایک دن پہلے گھر میں خوشی کا سماں تھا، لارب کے داخلے کی خوشی میں سب کے چہروں پر رونق تھی۔ ماں نے کتنے شوق سے اس کے لیے نئے کپڑے تیار کیے تھے، باپ نے فیس جمع کرواتے ہوئے دل میں ہزار خواب سجا لیے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ آج ان کی تنقید کا کل کی آسودگی میں بدل جائے گا۔ ان کا بیٹا پڑھ لکھ کر ایک اچھی نوکری کرے گا، ان کی محنتوں کا صلہ بنے گا، مگر قسمت نے ایک ہی لمحے میں سب کچھ بدل دیا تھا۔ مریم جو لارب کی جڑواں بہن تھی، شیشے کے دیوار کے پار اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی شکلیں اتنی ملتی تھیں کہ اجنبی اکثر پہچاننے میں غلطی کر جاتے تھے، مگر آج پہلی بار اسے لگا کہ ان کے چہرے تو ایک جیسے ہیں مگر تقدیر نے ان کے راستے الگ کر دیے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے ماں باپ کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر لہجہ حیرت انگیز طور پر فیصلہ کن تھا۔ امی، ابو، اس نے پکارا۔ دونوں نے اس کی طرف دیکھا۔ لارب کا سال ضائع نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ کل تک کالج نہ گیا تو اس کا ایڈمیشن کینسل ہو جائے گا اور آپ دونوں کی ساری جمع پونجی ضائع ہو جائے گی۔ اس کے الفاظ سن کر دونوں چونک گئے۔ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ابو نے بھاری آواز سے پوچھا۔ مریم نے ایک گہری سانس لی۔ میں لارب کی جگہ کالج جاؤں گی۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے معمولی خاموشی چھا گئی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ماں نے فوراً کہا، یہ ناممکن ہے۔ ناممکن کیوں ہے؟ مریم نے پرسکون مگر پرعزم لہجے میں جواب دیا۔ ہم دونوں جڑواں ہیں، ہماری شکلیں ایک جیسی ہیں۔ اگر میں لارب بن کر جاؤں تو کسی کو شک نہیں ہوگا، مگر وہ بوائز کالج ہے۔ باپ کی آواز میں تشویش صاف جھلک رہی تھی۔ یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ مریم ان کے قریب آ گئی۔ اس نے اپنے باپ کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ ابو، آپ نے لارب کی تعلیم کے لیے اپنی ساری جمع پونجی لگا دی، کیا ہم یہ سب یوں ہی ضائع ہونے دیں؟ یہ صرف لارب کا خواب نہیں تھا، یہ ہم سب کا خواب تھا۔ ماما نے بے بسی سے سر ہلایا۔ لیکن اگر کسی کو پتہ چل گیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے ہیں امی۔ مریم کی آواز نرم تھی مگر اس میں مضبوطی تھی۔ مگر اگر ہم ابھی ہار مان گئے تو ہم خود اپنی امیدوں کو دفن کر دیں گے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی، پھر لارب کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جیسے ہی لارب ٹھیک ہوگا میں واپس آ جاؤں گی، تب تک میں اس کے خواب کو زندہ رکھوں گی۔ اس کے الفاظ میں ایسی سچائی تھی کہ ماں کی آنکھوں سے نئے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے مریم کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ باپ نے لمبی سانس لی۔ ان کی نظریں کبھی اپنی بیٹی پر جاتی، کبھی بیٹے پر۔ آخر کار انہوں نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ اگر تم نے فیصلہ کر لیا تو ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ مریم کی آنکھوں میں نمی تیر گئی مگر اس کے ہونٹوں پر عزم بھری مسکراہٹ تھی۔ اگلی صبح گھر کا ماحول عجیب سا تھا، خوشی اور غم ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو گئے تھے۔ مریم نے لارب کے کپڑے پہنے، آئینے کے سامنے کھڑی اس نے خود کو دیکھا۔ وہ واقعی لارب لگ رہی تھی، بال ٹوپی میں چھپا دیے تھے، چہرے کے نقوش ویسے ہی تھے اور آنکھوں میں اب ایک نئی ذمہ داری کا عکس تھا۔ ماں نے اس کی شرٹ کا کالر ٹھیک کیا، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اپنا خیال رکھنا، آپ فکر نہ کریں امی۔ مریم نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ باپ نے اسے کالج بیگ دیا، وہی بیگ جو انہوں نے کتنے شوق سے لارب کے لیے خریدا تھا۔ آج وہی بیگ مریم کے کندھوں پر تھا۔ گھر سے نکلتے وقت مریم ایک لمحے کو رکی۔
اس نے پلٹ کر اپنے والدین کو دیکھا، دونوں دروازے پر کھڑے تھے، ان کی آنکھوں میں دعا بھی تھی اور خوف بھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، مریم نے مضبوط لہجے میں کہا، میں لارے کا خواب ٹوٹنے نہیں دوں گی۔ اس کے بعد وہ باہر نکل آئی۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے خاموشی سے اپنی رب سے مدد مانگ رہی ہو۔ اس کے قدم کالج کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر در حقیقت وہ ایک ایسے سفر پر روانہ ہو رہی تھی جو اس کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دینے والا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ آگے راستہ آسان نہیں ہوگا، ہر دن ایک امتحان ہوگا، ہر لمحہ ایک راز کو سنبھالنے کی جدوجہد ہوگی، مگر اس کے دل میں ایک ہی بات تھی، اپنے بھائی کا خواب، اپنے والدین کی امید اور اپنے خاندان کی عزت۔ اور یہی سوچ اسے ہر خوف سے زیادہ مضبوط بنا رہی تھی۔ ہاسٹل کی لمبی راہداری میں قدم رکھتے ہوئے مریم نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے ہاتھ میں اپنا چھوٹا سا بیگ تھا، مگر اصل بوجھ اس کے دل پر تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اسے اپنے فیصلے کی سنگینی کا احساس مزید شدت سے ہو رہا تھا۔ وہ اب مریم نہیں تھی، کم از کم اس عمارت کے اندر تو نہیں۔ یہاں اسے لارے بن کر جینا تھا، اپنے جڑواں بھائی کی صورت، اس کے نام اور اس کے خوابوں کے ساتھ۔ کمرہ نمبر 214 کے سامنے پہنچ کر وہ چند لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ دروازے کے پیچھے اس کی ایک نئی زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے اپنی دھڑکن کو قابو میں کرنے کی کوشش کی، پھر ہلکے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کسی کی بلند آواز آئی، دروازہ کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ مریم نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ کمرہ کشادہ تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی بے ترتیبی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف کتابیں بکھری تھی، دوسری جانب کرکٹ کا بیٹ دیوار سے ٹکا ہوا تھا۔ میز پر آدھی خالی کافی کے مگ رکھے تھے اور کھڑکی کے قریب 3 لڑکے موجود تھے۔ ان میں سے ایک لمبا چوڑے کندھوں والا اور گہری آنکھوں کا مالک کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ وہ قائزان حیدر تھا۔ اس کے قریب کھڑا شہرام شوخ طبیعت اور شرارتی مسکراہٹ والا ہاتھ باندھے سے غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ ساحل، جس کے چہرے پر ہمیشہ ہلکی سی مسکراہٹ کھلتی رہتی تھی، بیڈ کے کنارے بیٹھا ہوا تھا۔ مریم نے اپنے اندر کی خوف کو دباتے ہوئے دھیرے سے السلام علیکم کہا۔ تینوں کی نظریں ایک ساتھ اس پر جم گئی۔ وعلیکم السلام، ساحل نے سب سے پہلے جواب دیا، جبکہ شہرام نے اسے سر تا پاؤں تک دیکھا۔ مریم نے اندر قدم رکھا۔ شہرام ہنستے ہوئے اس کی طرف بڑھا، تو تم ہو ہمارے نئے روم میٹ، کافی معصوم لگتے ہو۔ وہ اس کے قریب آیا اور حسب عادت دوستانہ انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنے کو ہوا، مگر اس سے پہلے مریم ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ اس کی آواز دھیمی، نرم اور غیر معمولی حد تک نازک تھی، لہجے میں خوف بھی تھا اور تنبیہ تھی۔ چند لمحوں کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ شہرام کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ ساحل نے حیرت سے اپنی آنکھیں پھیلائی، جبکہ قائزان نے پہلی بار پوری توجہ سے اسے دیکھا۔ یہ کیسی آواز ہے تمہاری؟ ساحل نے بے اختیار پوچھ لیا۔ مریم کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھالا۔ کچھ عرصہ پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس میں میری آواز متاثر ہو گئی تھی، ووکلز کو کافی نقصان پہنچا تھا۔ ساحل نے ہمدردی سے سر ہلایا۔ اوہ تبھی؟ شہرام نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ یار یہ تو بڑا نازک سا روم میٹ ملا ہے، کہیں ہماری ناک نہ کٹوا دے۔ مریم نے نظریں چکا لی، مگر اس کے کان سرخ ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے مضبوط دکھنا ہوگا، ورنہ ایک لمحے میں اس کا راز کھل سکتا تھا۔ قائزان، جو ابھی تک خاموش تھا، آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ مریم کے قریب آیا، مگر مناسب فاصلے پر رک گیا۔ ادھر آؤ، اس نے روبدار انداز میں کہا۔ مریم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں حکم بھی تھا اور روب بھی۔ قائزان نے کمرے کے کونے کی طرف اشارہ کیا، جہاں ڈبل بیڈ رکھا تھا۔ یہ تمہارا بیڈ ہے، الماری ساتھ ہے، جو سامان رکھ دو۔ شہرام اور ساحل فوراً ایک طرف ہٹ گئے۔ مریم نے دل میں سکون کا سانس لیا اور اپنے بیگ کے ساتھ اس طرف بڑھ گئی۔ اس نے خاموشی سے اپنا سامان ترتیب دینا شروع کر دیا۔ چند کپڑے الماری میں رکھے، کتابیں میز پر سجائیں اور پھر بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ باہر سے وہ پرسکون دکھائی دے رہی تھی، مگر اندر ایک طوفان برپا تھا۔ یہ سب حقیقت سے کہیں زیادہ مشکل تھا۔ ہر لفظ سوچ کر بولنا، ہر حرکت ناپ تول کر کرنا، اور مسلسل اس خوف میں رہنا کہ کہیں کوئی اس کی حقیقت نہ جان لے۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا کہ قائزان اسے خاموشی سے دیکھ رہا ہے۔ اس کی نظریں تیز تھیں، جیسے وہ لوگوں کو پڑھ لینا جانتا ہو۔ مریم نے فوراً نظریں چرا لیں۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ سفر کی تھکن اور ذہنی دباؤ نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ وہ بستر پر لیٹ گئی اور چھت کو دیکھنے لگی۔ اسے گھر یاد آیا، امی کی فکر مند آنکھیں، ابو کی خاموش دعائیں اور ہسپتال کے بستر پر بے حس پڑا لارے۔ میں تمہارے خواب کو ٹوٹنے نہیں دوں گی، اس نے دل ہی دل میں کہا۔ اسی دوران شہرام کی بلند آواز نے اس کے خیالات کا سلسلہ توڑا۔
بھائیو لنچ کا وقت ہو گیا ہے، اگر جلدی نہ کی تو آج پھر صرف دال بچے گی۔ ساحل فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اور دال سے میری پرانی دشمنی ہے۔ مریم کے لبوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ قائزان نے اپنی گھڑی دیکھی، پھر مریم کی طرف دیکھا۔ چلو تم بھی ساتھ آؤ، پہلی بار اکیلا جاؤ گے تو راستہ بھول جاؤ گے۔ مریم نے خاموشی سے سر ہلایا اور ان کے ساتھ چل پڑی۔ ہاسٹل سے کیفیٹیریا تک کا راستہ طلبہ سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف شور، قہقہے، باتوں کی آوازیں اور زندگی کی چہل پہل تھی۔ مریم ان سب کے درمیان خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ شہرام راستے بھر بولتا رہا، کبھی کسی سینئر کا قصہ سناتا، کبھی کسی پروفیسر کی نقل اتارتا۔ ساحل اس کی باتوں پر ہنستا رہا، جبکہ قائزانہ خاموشی سے آگے بڑھتا رہا۔ کیفیٹیریا میں داخل ہوتے ہی شور میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جیسے ہی وہ چاروں اندر داخل ہوئے، کئی نظریں ان کی طرف اٹھ گئیں، خاص طور پر قائزان اور اس سے دوستوں کو دیکھ کر۔ ان تینوں کی شہرت پورے کالج میں تھی۔ وہ ایک خالی میز پر جا بیٹھے۔ مریم نے احتیاط سے اپنی نشست سنبھالی۔ کیا کھاؤ گے؟ ساحل نے پوچھا۔ جو بھی مناسب ہو، مریم نے مختصر جواب دیا۔ شہرام نے فوراً کہا، یہ جواب تو بالکل نئے بچوں والا ہے، یہاں مناسب کچھ نہیں ہوتا، جو مل جائے غنیمت سمجھو۔ چند لمحوں بعد کھانا آ گیا۔ مریم نے خاموشی سے کھانا شروع کیا، مگر وہ مسلسل اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک قریب والی میز سے چند لڑکوں کی آوازیں آئیں۔ یہ نیا لڑکا کون ہے؟ شاید قائزان کے روم میں آیا ہے، بہت خاموش لگتا ہے۔ مریم نے نظر جھکا لی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی توجہ اس پر زیادہ جائے۔ شہرام نے ان آوازوں کو سن کر مسکراتے ہوئے کہا، پریشان مت ہو، 2 دن میں سب تمہیں جان جائیں گے، اور اگر نہ بھی جانے، ساحل نے چٹکی لی، تو شہرام خود سب کو بتا دے گا۔ اس پر سب ہنس پڑے، حتیٰ کہ مریم بھی اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ اس کی ہنسی بہت ہلکی مگر بے حد خوبصورت تھی۔ قائزان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، جیسے وہ اس ہنسی میں کچھ تلاش کر رہا ہو۔ لنچ کے بعد وہ واپس کمرے کی طرف لوٹے۔ راستے میں شہرام نے کالج کے مختلف حصوں کے بارے میں بتایا، لائبریری، کھیل کا میدان، آڈیٹوریم اور وہ جگہیں جہاں سینئرز اکثر وقت گزارتے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر ساحل اپنے بستر پر گر گیا۔ میں تو اب 1 گھنٹہ کسی سے بات نہیں کروں گا، یہ اعلان روز کرتا ہے، شہرام نے ہنستے ہوئے کہا، اور 5 منٹ بعد خود ہی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ مریم نے اپنا بیگ کھولا اور کتاب نکالنے لگی۔ پہلے ہی دن پڑھائی؟ شہرام نے حیرت سے پوچھا۔ عادت ہے، مریم نے مختصر جواب دیا۔ قائزان نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی۔ اچھی عادت ہے، یہاں کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ شام ڈھلنے لگی، کھڑکی سے نارنجی روشنی کمرے میں پھیل گئی۔ مریم نے اس لمحے کو خاموشی سے محسوس کیا۔ دن کا پہلا مرحلہ گزر چکا تھا، وہ ابھی تک بے نقاب نہیں ہوئی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اصل امتحان ابھی شروع ہوا ہے۔ رات کو جب سب اپنی اپنی مصروفیات میں نکل گئے، مریم نے چپکے سے اپنا فون نکالا اور امی کا نمبر ملایا۔ امی نے فوراً کال اٹھا لی۔ کیسی ہو؟ ان کی آواز میں فکر صاف جھلک رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، مریم نے دھیرے سے کہا۔ یہاں سب ٹھیک ہے؟ کسی کو شک تو نہیں ہوا؟ نہیں، ابھی تک نہیں۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر مریم نے پوچھا، لارب کیسا ہے؟ ویسا ہی ہے، مگر ڈاکٹر کہہ رہے امید باقی ہے۔ مریم کی آنکھیں نم ہو گئی، بس وہ جلد ٹھیک ہو جائے۔ کال ختم کر کے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے سامنے ایک طویل راستہ تھا، مشکلات سے بھرا ہوا، مگر اس کے دل میں ایک عزم تھا جو ہر خوف سے بڑا تھا۔ وہ یہاں صرف ایک نام لے کر نہیں آئی تھی، وہ اپنے بھائی کی خواب، اپنے والدین کی امید اور اپنے خاندان کی عزت اپنے ساتھ لائی تھی، اور وہ ہر قیمت پر اسے نبھانے والی تھی۔ صبح کی پہلی کرن ابھی پوری طرح زمین پر نہیں اتری کہ ہاسٹل کی عمارت میں ہلچل شروع ہو گئی۔ کہیں پانی کے نل کھلنے کی آواز آ رہی تھی، کہیں جلدی جلدی قدموں کی جاب، اور کہیں کسی کے کہیں خاموش راہداری کو جھکا رہے تھے۔ مریم نے آنکھیں کھولی تو چند لمحوں کے لیے وہ بھول گئی کہ وہ کہاں ہے۔ پھر جیسی نظر اوپر چھت پر ٹکی، حقیقت نے آہستہ سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ اپنے گھر کے کمرے میں نہیں بلکہ لاریب کے نام سے ایک بوائز ہاسٹل کے کمرے میں تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور فوراً اٹھ بیٹھی۔ نیچے والے بیڈ پر قائزان پہلے ہی جاگ چکا تھا، وہ اپنی گھڑی باندھتے ہوئے غیر معمولی سنجیدگی سے کچھ سوچ رہا تھا۔ دوسری طرف شہرام حسب معمول جلدی جلدی تیار ہو رہا تھا، جبکہ ساحل ابھی تک آدھی نیند میں اپنے تکیے سے لپٹا پڑا تھا۔ جلدی کرو، پہلا دن ہے، شہرام نے ایک نظر مریم پر ڈالتے ہوئے کہا۔ مریم نے خاموشی سے سر ہلایا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہوئی۔ لڑکوں جیسے کپڑے پہننا، اپنے بال سمیٹنا، اپنی چال ڈھال بدلنا، یہ سب اب اس کے روزمرہ کا حصہ بننے والا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے اسے ہر بار ایک اجنبی چہرہ نظر آتا، مگر اس اجنبی چہرے کے پیچھے اس کے بھائی کے خواب تھے، اور یہی بات اسے ہمت دیتی تھی۔
ناشتہ جلدی جلدی کیا گیا، پھر سب اپنے اپنے بیگز اٹھا کر ہاسٹل سے نکل آئے۔ ہاسٹل سے کالج کی عمارت زیادہ دور نہیں تھی، مگر مریم کے لیے یہ راستہ بہت طویل محسوس ہو رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ شہرام اسے اس کی کلاس تک چھوڑنے گیا۔ راستے بھر وہ کالج کے اصول، اساتذہ کی مزاج اور سینئرز کے انداز کے بارے میں بتاتا رہا۔ مریم خاموشی سے سنتی رہی۔ کلاس روم کے دروازے کے سامنے پہنچ کر شہرام رکا۔ گھبرانا مت نازک میاں، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ یہاں سب پہلے دن ایسے ہی لگتے ہیں جیسے امتحان دینے جا رہے ہوں۔ مریم نے بمشکل ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ اور ہاں، اگر کسی نے زیادہ تنگ کیا تو نام لے دینا ہمارا۔ شہرام نے آنکھ دباتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا۔ کلاس کے چند گھنٹے اس پر بہت بھاری گزرے۔ ہر آواز پر وہ چونک جاتی، ہر سوال پر ڈر جاتی کہ کہیں اس کی حقیقت سامنے نہ آ جائے، مگر کسی نہ کسی طرح دن گزر گیا۔ دوپہر کو جب وہ واپس کمرے میں آئی تو اس کا جسم تھکن سے چور تھا۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور اوپر والے بینچ پر لیٹ گئی۔ چھت کو گھورتے ہوئے اس نے سوچا کہ یہ تو صرف پہلا دن تھا، آگے نہ جانے کتنے دن اور کتنی آزمائشیں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ کھلا اور قائزان اندر آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح خاموش اور پراسرار لگ رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں کمرے کا ماحول خود بخود سنجیدہ ہو جاتا تھا۔ اس نے ایک نظر اوپر لیٹی مریم پر ڈالی، پھر اپنے بیگ کو ایک طرف رکھا۔ باہر واشنگ ایریا سے پانی بہنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہاسٹل کا اصول تھا کہ ہر طالب علم اپنے کام خود کرے۔ لارے، قائزان کی آواز سنائی دی۔ مریم فوراً اٹھ بیٹھی۔ جی، نیچے آؤ۔ وہ آہستہ سے نیچے اتری۔ قائزان نے اپنے کپڑوں کا ڈھیر اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ دھو دو۔ مریم چند لمحے سے دیکھتی رہی۔ اسے لگا شاید وہ مذاق کر رہا ہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ قائزان نے اس کی طرف نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی سختی تھی۔ نہیں کر سکتے؟ مریم نے ہمت جمع کی۔ یہ آپ کا کام ہے۔ قائزان اس کے قریب آیا۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں ایک واضح دھمکی تھی۔ اگر تم اس ہاسٹل اور اس کالج میں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی، ورنہ… وہ ایک لمحے کو رکا۔ تمہیں یہاں سے نکلوانا میرے لیے مشکل نہیں۔ یہ الفاظ سن کر مریم کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس کے ذہن میں فوراً اپنے ماں باپ کے چہرے ابھر آئے۔ ہاسٹل میں بے ہوش پڑا لارب یاد آیا اور وہ خواب جو اب اس کے کندھوں پر تھے۔ اس نے خاموشی سے کپڑے اٹھا لیے۔ قائزان کے ہونٹوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آئی، جیسے وہ پہلے جانتا تھا کہ وہ یہی کرے گی۔ یہ ایک آغاز تھا، ایسا آغاز جس نے آنے والے دنوں کی سمت متعین کر دی۔ پہلے صرف کپڑے دھلوانا تھا، پھر انہیں سکھانا، طے کرنا اور بعد میں استری کرنا۔ کبھی پانی کا گلاس لانا، کبھی کتابیں ترتیب دینا، کبھی میس سے کھانا لانا۔ آہستہ آہستہ قائزان نے اپنی تقریباً ہر چھوٹی بڑی ضرورت کے لیے مریم کو آواز دینا شروع کر دیا۔ لارب، میری فائل کہاں ہے؟ لارب، پانی لے آؤ۔ لارب، یہ شرٹ پریس کر دو۔ لارب، میس سے چائے لے آؤ۔ شروع میں مریم کو بہت غصہ آتا، کئی بار دل چاہتا تھا کہ سب کچھ چھوڑ کر چلی جائے، مگر ہر بار لارب کا چہرہ، اپنے ماں باپ کی امیدیں اور اپنے فیصلے کی ذمہ داری اسے روک لیتی۔ شہرام اور ساحل اکثر یہ سب دیکھتے۔ شہرام کبھی کبھی ہنستے ہوئے کہتا، قائزان، تم نے تو اسے ذاتی ملازم بنا لیا ہے۔ ساحل بھی مذاق اڑاتا، بیچارہ لارب، تمہاری قسمت ہی خراب ہے۔ مگر قائزان صرف ایک سرسری سی مسکراہٹ دے کر خاموش ہو جاتا۔ دن ہفتوں میں بدلتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مہینہ گزر گیا۔ اس ایک مہینے میں مریم نے نہ صرف ایک نئے ماحول کو اپنایا بلکہ خود کو بھی بدلنا سیکھ لیا۔ وہ پہلے کی نسبت زیادہ محتاط تھی۔ اس کے چال، اس کے انداز، حتیٰ کہ اس کے بولنے کا طریقہ بھی بدل چکا تھا۔ مگر اس سب کے باوجود راتیں اب بھی اس کے لیے سب سے مشکل ہوتی تھیں۔ جب سب سو جاتے وہ خاموشی سے اپنے بیڈ پر لیٹی چھت کو دیکھتی رہتی۔ اس کے ذہن میں گھر کی یادیں، ماں کی فکر مند آنکھیں، باپ کے جھکے ہوئے کندھے اور ہاسپٹل کے اس کمرے کا منظر گھومتا رہتا جہاں لارب بے حس و حرکت پڑا تھا۔ ہر رات وہ اپنے فون پر لارب کے ہوش میں جانے کی خبر کا انتظار کرتی۔ ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں، اکثر اس کی ماں یہی کہتی۔ یہ الفاظ سن کر اس کا دل مزید بوجھل ہو جاتا۔ ایک رات وہ فون پر اپنے ابو سے بات کری تھی۔ ابو، آپ پریشان نہ ہو، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ دوسری طرف کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ان کی بھاری آواز سنائی تھی، بیٹا، ہم تم پر بہت بڑا بوجھ ڈال بیٹھے ہیں۔ مریم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ بوجھ نہیں ابو، یہ ہمارا خواب ہے، لارب کا خواب۔ اور تمہارا؟ انہوں نے دھیرے سے پوچھا۔ یہ سوال سن کر وہ چند لمحے خاموش رہ گئی، پھر آہستہ سے بولی، اب میرا خواب بھی یہی ہے۔ فون بند ہونے کے بعد وہ کافی دیر تک خاموش بیٹھی رہی۔ اسی دوران قائزان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مریم کی سرخ آنکھوں کو دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔
وہ خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے بس اتنا پوچھا، گھر کی یاد آ رہی ہے؟ مریم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نے پہلی بار اس کی آواز میں نرمی محسوس کی۔ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ قائزان نے ہلکا سا سر آزمائش میں ہلایا۔ شروع میں سب کو آتی ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کتاب کھول کر بیٹھ گیا۔ مگر اس رات مریم کو پہلی بار محسوس ہوا کہ قائزان صرف سخت دل نہیں ہے، شاید اس کے اندر بھی کہیں کوئی نرم گوشہ موجود ہے جو وہ دنیا سے چھپا کر رکھتا ہے۔ کالج میں بھی مریم آہستہ آہستہ گھلنے ملنے لگی تھی، اگرچہ وہ سب سے فاصلہ رکھتی، مگر اس کی ذہانت جلد ہی اساتذہ کی نظر میں آ گئی۔ وہ کلاس بھی ہمیشہ توجہ سے سنتی، نوٹس بناتی اور پھر ہر کام وقت پر مکمل کرتی۔ ایک دن ایک ٹیچر نے پوری کلاس کے سامنے اس کی تعریف کی۔ لارے، تمہاری محنت قابل تعریف ہے۔ یہ سن کر مریم کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا۔ یہ تعریف دراصل اس کے بھائی کے نام پر تھی، مگر محنت اس کی اپنی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچتی کہ اگر حالات مختلف ہوتے تو شاید وہ خود بھی کسی کالج میں اسی طرح بیٹھ کر اپنے خوابوں کی تعبیر تلاش کر رہی ہوتی، مگر پھر وہ خود کو یاد دلاتی کہ اس وقت اس کی پہچان، اس کی خواہشات، سب کچھ لارب کے خواب کے تابع ہے۔ ایک شام میس سے کھانا لاتے ہوئے وہ تھکن سے چور تھی۔ قائزان نے حسب معمول اسے آواز دی، لارب پانی۔ وہ پانی لے کر آئی، مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ گلاس رکھتے ہوئے تھوڑا سا پانی گر گیا۔ قائزان نے اس کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک ہو؟ یہ سوال غیر متوقع تھا۔ ہاں، بس تھکا ہوا ہوں۔ قائزان نے چند لمحے سے غور سے دیکھا، پھر پہلی بار خود اٹھ کر پانی کا جگ بھر لیا۔ شہرام اور ساحل نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ معجزہ ہو گیا، شہرام نے سرگوشی کی۔ مریم نے بھی حیرانی سے قائزان کو دیکھا، مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ یوں ہی دن گزر رہے۔ سختی، ذمہ داری، خواب اور امید، یہ سب اس کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ کالج کے وسیع میدان پر سنہری دھوپ اپنی آخری کرنیں بکھیر رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی گھلی ہوئی تھی اور میدان میں موجود طلبہ کے شور سے ماحول زندہ محسوس ہو رہا تھا۔ کہیں ہنسی کی آوازیں تھیں، کہیں جوش سے بلند ہوتے نعرے اور کہیں فٹ بال کو زور سے ٹھوکر مارنے کی آواز۔ مریم، جو اس دنیا میں سب کے لیے لارب تھی، میدان کے ایک کونے میں کھڑی خود کو اس ہجوم کا حصہ بنانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ رہے تھے۔ وہ بار بار اپنی انگلیاں آپس میں الجھا لیتی، پھر فوراً الگ کر دیتی۔ اسے فٹ بال کھیلنا تو دور کی بات، اس کے بنیادی اصول بھی معلوم نہ تھے، لیکن قائزان کے حکم کے آگے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ شہرام نے دور سے آواز دی، اوئے لارب، وہاں مجسمہ بن کر کیوں کھڑا ہے؟ آگے آ، کھیل میں حصہ لے۔ مریم نے زبردستی ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی، مگر قدم اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اس کے لیے صرف کھیلنا ہی مشکل نہیں تھا، بلکہ اتنے سارے لڑکوں کے درمیان خود کو چھپائے رکھنا بھی ایک الگ آزمائش تھی۔ ساحل نے ہنستے ہوئے شہرام کے کندھے پر ہاتھ مارا۔ چھوڑ یار، ہمارا یہ نیا روم میٹ تو لگتا ہے ہوا کے جھونکے سے بھی گزر جائے گا۔ شہرام نے کہکا لگایا، مگر قائزان خاموش تھا۔ وہ دور کھڑا مریم کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں جیسے اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ مریم نے بے اختیار نظر جھکا لی۔ اتنے میں میدان کے دوسرے سرے سے ان کے سینئرز کی ٹیم آتی دکھائی تھی۔ ان کے قدموں میں اعتماد تھا اور چہرے پر وہی روایتی غرور جو اکثر سینئرز کے حصے میں آتا ہے۔ ان کا کپتان، ایک لمبا چوڑا لڑکا، ہاتھ میں فٹ بال اچھالتا ہوا آگے بڑھا۔ آج دیکھتے ہیں تم جونیئرز میں کتنا دم ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کھیل شروع ہونے سے پہلے اس نے گیند کو زوردار کک ماری۔ گیند ہوا کو چیرتی ہوئی سیدھی آ کر مریم کے کندھے اور بازو کے درمیان لگی۔ آہ! اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی۔ اگلے لمحے وہ گھاس پر گری ہوئی تھی۔ چوٹ زیادہ گہری نہیں تھی، مگر اچانک لگنے والے وار نے اسے ہلا دیا تھا۔ درد کے ساتھ ساتھ خوف بھی تھا۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے رونا نہیں چاہیے، مگر درد اور مسلسل دباؤ نے اس کے ضبط میں دراڑ ڈال دی تھی۔ قائزان فوراً اس کے پاس پہنچا۔ وہ اس کے سامنے اس انداز سے بیٹھ گیا کہ باقی سب کی نظروں سے مریم کا چہرہ اوجھل ہو گیا، جیسے انجانے میں وہ اسے دنیا کی نگاہوں سے بچا رہا ہو۔ اس نے ہلکے طنزیہ لہجے میں کہا،
واقعی تم بہت نازک ہو، اتنی سی چوٹ پر آنکھوں میں پانی آ گیا۔ مریم نے سر جھکا لیا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ شہرام اور ساحل بھی قریب آ گئے۔ شہرام نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھایا۔ چلو، ہمارے شہزادے کو پہلی جنگ میں ہی زخم لگ گیا۔ ساحل ہنسا۔ یہ تو لگتا ہے کھیلنے نہیں، صرف دیکھنے آیا ہے۔ مریم نے بمشکل خود کو سنبھالا۔ کھیل تو اس کے لیے اب مزید مشکل ہو چکا تھا، مگر اس نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ باقی وقت وہ میدان کے کنارے بیٹھی رہی، جبکہ دوسرے لڑکے کھیل میں مصروف رہے۔ قائزہ نے کئی بار کھیلتے ہوئے پلٹ کر اسے دیکھا۔ ہر بار وہ اسے خاموش، سہمی ہوئی نظروں کے ساتھ بیٹھا پاتا۔ گیم ختم ہوتے ہی چاروں واپس کمرے کی طرف لوٹ آئے۔ مریم کے کندھوں میں ابھی بھی ہلکا درد تھا۔ قائزہ نے جوتے اتارتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، لارب، ایک گلاس پانی لے آؤ۔ مریم نے پہلی بار جواب دیا، میں نہیں لا سکتی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ شہرام اور ساحل نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ قائزہ نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ کیا کہا تم نے؟ مریم نے ہمت جمع کی، مگر آواز پھر بھی لرز گئی۔ میں تھک گیا ہوں۔ قائزان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید تم بھول رہے ہو کہ یہاں رہنے کے کچھ اصول ہیں۔ اگر میری بات نہیں مانو گے تو ایک لمحے میں تمہیں اس کالج اور ہاسٹل سے نکلوا سکتا ہوں۔ یہ الفاظ مریم کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ یہ خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ یہ صرف اس کا نہیں، اس کے پورے خاندان کا خواب تھا۔ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، پلیز ایسا مت کیجیے۔ چند لمحوں بعد وہ پانی کا گلاس لے کر واپس آئی۔ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اس نے گلاس قائزان کی طرف بڑھایا۔ میں لے آئی ہوں، بس مجھے یہاں سے مت نکلوائیں۔ قائزان نے گلاس لیا، مگر اس کی نظریں مریم کے چہرے پر ٹکی رہیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ پانی پینے کے بعد اس نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، اچھا، اب میرے پاؤں دبا دو۔ شہرام اور ساحل فوراً ہنس پڑے۔ واہ بھائی، آج تو خوب خدمت ہو رہی ہے۔ شہرام نے مزاحیہ انداز میں کہا، ہمارے لارف میاں تو بڑے فرمانبردار نکلے۔ ساحل نے مزید کہا۔ مریم کے لیے یہ لمحہ نہایت کٹھن تھا۔ دل چاہتا تھا انکار کر دے، مگر حالات نے اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ وہ آہستہ سے نیچے بیٹھی اور قائزان کے پاؤں دبانے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں نرمی تھی، اتنی کہ قائزان ایک لمحے کو چونک گیا۔ یہ لمس عام نہیں تھا، نہ اس میں لڑکوں جیسی بے ڈھنگی سختی تھی، نہ لاپرواہی۔ یہ غیر معمولی حد تک نرم، محتاط اور مانوس سا تھا۔ قائزان نے بے اختیار اسے غور سے دیکھا۔ مریم نظریں جھکائے اپنا کام کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن بھی تھی، بے بسی بھی۔ شہرام اور ساحل کچھ دیر مزید مذاق کرتے رہے، پھر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، مگر قائزان کا توجہ بار بار مریم کی طرف جا رہی تھی۔ وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر اس میں ایسی کیا بات ہے۔ وہ باقی لڑکوں سے مختلف تھا۔ اس کی حرکات، اس کا لہجہ، اس کی جھجک، سب کچھ الگ تھا، اور یہی فرق قائزان کو بے چین کر رہا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو جھڑکا، یہ کیا سوچ رہے ہو، وہ ایک لڑکا ہے، تمہارا جونیئر بس۔ مگر دل منطق سے کب قابو میں آتا ہے۔ مریم کے ہاتھ مسلسل حرکت کر رہے تھے۔ اس کے ذہن میں گھر کا منظر گھوم رہا تھا، ہاسپٹل میں بے ہوش پڑا لارب، ماں کی اشکبار آنکھیں اور باپ کی خاموش بے بسی۔ یہی سوچ اسے ہر ذلت برداشت کرنے کی طاقت دیتی تھی۔ قائزان نے اچانک کہا، بس اب جاؤ۔ مریم نے فوراً ہاتھ روک لیے۔ وہ اٹھی تو اس کی کمر میں ہلکا سا درد محسوس ہوا، مگر اس نے کچھ نہ کہا۔ وہ اپنے بستر کی طرف بڑھ گئی۔ اوپر چڑھتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو نیچے دیکھا۔ قائزان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار صرف حکم یا سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی الجھن تھی۔ مریم نے نظر چلاری اور اپنے بیڈ پر لیٹ گئی۔ رات گہری ہونے لگی، کمرے کی روشنیاں مدھم ہو گئیں۔ شہرام اور ساحل جلدی نیند کی آغوش میں چلے گئے، مگر دو لوگ جاگ رہے تھے۔ اوپر بستر پر لیٹی مریم، جو اپنے وجود کے راز کو بچانے کی فکر میں تھی، اور نیچے لیٹا قائزان، جو اپنی ہی بے نام کشش سے پریشان تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی، مگر مریم کا چہرہ بار بار ذہن میں ابھر آتا۔ وہ ڈری ہوئی آنکھیں، وہ نرم آواز، وہ نازک لمس۔ یہ صرف ایک وہم ہے، اس نے خود سے کہا۔
لیکن دل نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ دوسری طرف مریم نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ آج کا دن اس کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر نہایت تھکا دینے والا تھا۔ کئی دن ایک جیسے معمول میں گزر گئے۔ صبح کلاسز، دوپہر کی تھکن، شام کا سور اور رات کی خاموشی۔ بظاہر سب کچھ ویسا ہی تھا، مگر کائزان کے اندر کچھ بدل رہا تھا۔ ایک ایسی تبدیلی جسے وہ نہ سمجھ پا رہا تھا، نہ قبول کر پا رہا تھا۔ وہ اکثر خود کو لارے پر بلا وجہ غصہ کرتے ہوئے پاتا، کبھی اس کی کسی چھوٹی سی بات پر جھنجھلا اٹھتا، کبھی بنا کسی وجہ کے اسے تنگ کرنے لگتا۔ شہرام اور ساحل شروع میں اسے اس کی عام عادت سمجھتے رہے، مگر آہستہ آہستہ انہیں بھی محسوس ہونے لگا کہ معاملہ صرف مزہ یا سختی کا نہیں رہا۔ کائزان کی خاموشی بھی بدلنے لگی تھی اور اس کی نظریں بھی۔ وہ خود کو بار بار ایک ہی سوال میں الجھا ہوا پاتا تھا، میرا اس لڑکی کی طرف امتحان کیوں جا رہا ہے؟ یہ سوال اس کے اندر عجیب بے چینی پیدا کر دیتا۔ وہ خود کو بار بار جھڑکتا، خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتا، مگر جتنا وہ دور جانے کی کوشش کرتا، اتنا ہی یہ خیال اس کے قریب آتا جاتا۔ اس دن ہاسٹل کا ماحول معمول کے مطابق تھا۔ شہرام اور ساحل کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، کمرہ خاموش تھا۔ کائزان بھی لائبریری جانے کی تیاری کر رہا تھا، صرف مریم کمرے میں موجود تھی۔ وہ میز پر بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اسی دوران اس کا فون بجا، اسکرین پر امی لکھا ہوا تھا۔ مریم کے ہاتھ ہلکے سے کانپے، اس نے فوراً کال اٹھا لی۔ السلام علیکم امی۔ دوسری طرف اس کی ماں کی تھکی ہوئی مگر محبت بھری آواز آئی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسا چل رہا ہے سب؟ تم ٹھیک ہو؟ مریم نے فوراً خود کو سنبھالا۔ جی امی، سب ٹھیک ہے، پڑھائی بھی اچھی جا رہی ہے۔ وہ آہستہ آواز سے بات کری تھی تاکہ کمرے میں کوئی سن نہ لے، مگر بدقسمتی سے دروازہ آدھا کھلا تھا۔ پہلے کائزان اندر داخل ہونے لگا تھا، اس کے پیچھے شہرام اور ساحل بھی کسی کام سے کمرے میں داخل ہونے لگے تھے۔ اتنے میں مریم کی آواز سن کر تینوں تک پہنچی۔ امی، لارب کیسا ہے؟ اس نے کوما سے نکلنے کے بارے میں ڈاکٹر اس کا کیا کہہ رہے ہیں؟ بولتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تھکن زدہ ہو گیا تھا۔ یہ جملہ سن کر تینوں ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ لارب کوما؟ کائزان کی آنکھوں میں پہلے حیرت آئی، پھر فوراً توجہ۔ وہ آہستہ سے دروازے کے قریب آ کر رک گیا تاکہ بات واضح سن سکے۔ شہرام اور ساحل بھی خاموش ہو گئے۔ مریم نے جواب سنتے کہا، امی پریشان نہ ہو، یہاں آنے کا فیصلہ میں نے کیا تھا، میں اس کی جگہ رہوں گی جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ آپ فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں۔ دوسری طرف ماں نے کچھ کہا، مگر مریم کی آواز میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ نہیں امی، یہ بوجھ نہیں ہے، یہ میرا فرض ہے۔ اسی لمحے کائزان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں جو چڑچڑاپن اور الجھن تھی وہ اچانک غائب ہو گئی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے کوئی بہت بھاری چیز اس کے دل سے ہٹ گئی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی بے اختیار مسکراہٹ آئی۔ یہ لڑکا نہیں ہے۔ اس کے ذہن میں بار بار یہی بات گونجی۔ شہرام نے آہستہ سے سرگوشی کی، او بھائی، یہ تو لڑکی ہے۔ ساحل کی آنکھیں بھی پھیل گئی، یعنی ہم سب اتنے دن سے؟ کائزان نے ہاتھ اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ اب بھی مریم کی بات سن رہا تھا۔ مریم کی آواز نرم مگر مضبوط تھی۔ امی میں ٹھیک ہوں، بس آپ لارب کے لیے دعا کریں۔ کال ختم ہو گئی۔ کمرے میں چند لمحوں تک مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر شہرام نے آہستہ سے کہا، تو ہم نے جسے لڑکا سمجھا وہ لڑکی ہے؟ ساحل نے ہنسی دباتے کہا، اور کائزان بھائی نے اتنے دن سے جس چیز سے پریشان تھے یہ بھی سمجھ آ گیا۔ کائزان نے انہیں گھورا، مگر اس کی آنکھوں میں پہلی بار ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ چپ رہو دونوں، مگر اس کی آواز میں سختی کم اور سکون زیادہ تھا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، کسی کو اس بات کا پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہمیں معلوم ہے۔ شہرام نے سر ہلایا۔ کیوں؟ کائزان نے مختصر جواب دیا، کیونکہ وہ خود چاہتی ہے کہ یہ راز رہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا، جہاں مریم فون ہاتھ میں پکڑے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد سے کمرے کا ماحول آہستہ آہستہ بدلنے لگا۔ کائزان پہلے کی طرح اب بھی سخت تھا، مگر اس کی سختی میں فرق آ گیا تھا۔ اب وہ مریم کا بلا وجہ کام نہیں دیتا تھا، نہ ہی اس پر ویسے طنز کرتا تھا جیسے پہلے کیا کرتا تھا۔ اگر کبھی کچھ کہتا بھی تو وہ پڑھائی یا ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ تک محدود ہوتا۔ لارب،
تمہیں یہ بھی نہیں آتا؟ اتنی سستی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ مگر ان جملوں میں اب وہ تلخی نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ شہرام اور ساحل کا رویہ بھی بدل گیا تھا۔ وہ اب زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ کبھی کبھار مزاح کرتے مگر اب وہ مریم کو جان بوجھ کر نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ ایک دن مریم میس سے کھانا لینے جا رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے ٹرے بھاری ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا جھک گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل پاتی، ساحل نے فوراً آگے بڑھ کر ٹرے لے لیا۔ یار تمہیں بار بار سمجھانا پڑے گا کیا؟ اتنی بھاری چیزیں خود نہیں اٹھاتے۔ مریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وہی ساحل تھا جو پہلے اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ اسی طرح ایک دن کلاس کے بعد قائزہ نے خود اس کی فائل اٹھا لی۔ یہ تم اٹھا لو گے تو گر جاؤ گے کہیں۔ مریم نے اس کی طرف دیکھا۔ میں خود اٹھا سکتا ہوں۔ قائزان نے صرف ایک نظر اس پر ڈالی۔ بحث مت کرو۔ یہ مختصر جملہ پہلے حکم لگتا، مگر اب اس میں ایک غیر محسوس سا احساس چھپا ہوا تھا۔ شہرام نے دور سے یہ منظر دیکھا تو ساحل سے سرگوشی کی۔ یہ قائزان کو کیا ہو گیا ہے؟ ساحل مسکرایا۔ لگتا ہے دل بدل رہا ہے۔ مگر قائزان خود اس بات سے سب سے زیادہ انکار کر رہا تھا۔ وہ خود کو بار بار یہی سمجھاتا کہ یہ سب صرف عادت ہے، ذمہ داری ہے، کچھ اور نہیں۔ یہ صرف ایک لڑکی ہے جو لارے بن کر یہاں رہ رہی ہے۔ مگر دل اس کی بات نہیں مان رہا تھا۔ مریم بھی ان تبدیلیوں کو محسوس کر رہی تھی، مگر وہ اسے زیادہ اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ اس کے لیے سب سے اہم بات لارب کی صحت تھی۔ ہر دن وہ ہاسپٹل کی خبر کا انتظار کرتی، ہر رات وہ دعا کرتی کہ اگلے دن کوئی خوشخبری لے کر آئے۔ رات اپنی پوری خاموشی کے ساتھ ہاسٹل کی عمارت پر اتر چکی تھی۔ لان میں لگے لمبے درختوں کی شاخیں ہلکی ہوا کے ساتھ سرگوشیاں کر رہی تھی۔ دور کہیں کسی کمرے سے ہنسی کی مدھم آواز آ رہی تھی، مگر باقی ماحول غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ مریم لان میں کچھ دیر ٹہلنے کے بعد واپس اپنے کمرے کی طرف لوٹ رہی تھی۔ یہ اس کی عادت بن چکی تھی۔ دن بھر کی مصروفیت اور ذہنی تھکن کے بعد رات کی مختصر سی چہل قدمی سے سکون دیتی تھی۔ ان چند لمحوں میں وہ خود کو لارب نہیں، صرف مریم محسوس کرتی تھی۔ اس رات بھی وہ اپنے خیالات میں گم آہستہ آہستہ چل رہی تھی کہ اچانک ایک آواز نے اسے چونکا دیا۔ او ہو جناب ٹاپر صاحب! مریم کے قدم رک گئے۔ سامنے احمد کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ تھی جس میں طنز اور حسد صاف جھلک رہا تھا۔ پچھلے ہفتے ہونے والے ٹیسٹ میں مریم نے سب سے زیادہ نمبر لیے تھے اور تب سے احمد کے رویے میں چڑچڑاپن اور تلخی مزید بڑھ گئی تھی۔ کیا بات ہے آج اکیلے اکیلے؟ احمد نے قریب آتے ہوئے کہا۔ مریم نے مختصر سی نظر اس پر ڈالی اور بغیر جواب دیے آگے بڑھنے لگی۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ احمد کی آواز سخت ہو گئی، جلن نمایاں ہوئی۔ مریم نے قدم نہیں روکے۔ وہ جانتی تھی کہ ایسے لوگوں کو جواب دینا آنکھ میں تیل ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے، مگر احمد شاید آج ایسے آسانی سے جانے دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا لارب۔ مریم نے فوراً اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ میرا ہاتھ چھوڑو۔ اس کی آواز میں خوف تھا، مگر ساتھ ہی ایک دبے ہوئے غصے کی جھلک تھی۔ احمد نے گرفت مزید مضبوط کر دی۔ پہلے جواب دو۔ میں نے کہا چھوڑو۔ اس نے جھٹکے سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کی، مگر اگلے ہی لمحے احمد نے اسے زور سے دیوار کی طرف دھکیل دیا۔ اس کی کمر دیوار سے ٹکرائی اور وہ توازن کھو کر زمین پر گر گئی۔ اس کے ہاتھ سے کتابیں بکھر گئیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا جیسے سانس رک گئی ہو۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں فوراً آنسو اتر آئے، مگر اس نے پوری قوت سے انہیں پلکوں میں قید کر لیا۔ اب سمجھ آیا؟ احمد نے جھک کر کہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا ایک گرجدار آواز فضا میں گونجی۔ اس سے دور ہٹ جاؤ۔ احمد نے مڑ کر دیکھا۔ سامنے قائزان کھڑا تھا، اس کے ساتھ شہرام اور ساحل بھی تھے۔ تینوں دراصل چوری چھپے باہر جا کر مووی دیکھنے کا منصوبہ بنا رہے تھے، مگر یہ منظر دیکھتے ہی ان کا سارا دھیان ادھر آ گیا۔ قائزان کی آنکھوں میں ایسا غصہ تھا کہ احمد ایک لمحے کو سہم گیا۔ یہ ہمارا معاملہ ہے، احمد نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ غلط۔ قائزان ایک قدم آگے بڑھا۔ اب یہ میرا معاملہ ہے۔ اس نے مریم کو ایک نظر دیکھا، زمین پر گری ہوئی، آنکھوں میں چھپے آنسو اور چہرے پر درد۔ بس یہی منظر اس کے غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ احمد نے طنزیہ ہنسی۔ تمہیں اس کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ یہ جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا کہ قائزان نے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ ایک بار اور اسے ہاتھ لگائے تو ہاتھ سلامت نہیں رہیں گے۔ شہرام اور ساحل فوراً آگے بڑھے۔ ماحول کشیدہ ہو گیا۔ احمد نے کچھ دیر مزاحمت کی، مگر آخر کار پیچھے ہٹ گیا۔
جاتے جاتے اس نے ایک غسیلی نظر مریم پر ڈالی اور وہاں سے چلا گیا۔ قائزان فوراً مریم کے پاس جھکا۔ تم ٹھیک ہو؟ مریم نے سر اس بات میں ہلایا مگر اس کی آنکھیں سچ بیان کر رہی تھی۔ شہرام نے بکھری ہوئی کتابیں سمیٹ لی جبکہ ساحل نے مریم کو اٹھنے میں سہارا دیا۔ کمرے میں واپس آ کر مریم خاموشی سے اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس کے ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ وہ خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کر رہی تھی مگر اندر کا خوف ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ قائزان کچھ دیر تک اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر رونا ہے تو رو لو۔ مریم چونک گئی۔ اس نے فوراً نظریں اٹھائی۔ میں نہیں رو رہا۔ ہاں، قائزان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس آنسوؤں کو قید کر رکھا ہے اور اپنی ذات کو بھی۔ یہ سنتے ہی مریم کی پلکیں جھک گئی۔ چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے آہستہ سے پوچھا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ قائزان نے بغیر ہچکچائے سر اسبات میں ہلایا۔ ہاں۔ مریم کی سانس جیسے ایک لمحے کو رک گئی۔ کب سے؟ اتنا وقت ہو گیا کہ اب گن نہیں سکتا۔ وہ کچھ لمحے سے دیکھتی رہی، پھر اس کی آواز میں گھبراہٹ اتر آئی۔ کسی کو بتایا تو نہیں؟ نہیں، قائزان نے نرمی سے کہا، اور نہ کبھی بتاؤں گا، یہ تمہارا راز ہے۔ یہ الفاظ سن کر مریم کے چہرے پر سکون کی ایک ہلکی لہر دوڑ گئی۔ ساحل اور شہرام خاموشی سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ اسی رات اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ اسکرین پر امی کا نام دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ امی؟ دوسری طرف سے خوشی سے بھری آواز آئی، بیٹا لارب ہوش میں آ گیا ہے۔ مریم چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی، پھر اس کی آنکھوں سے وہ آنسو بہہ نکلے جنہیں وہ اتنی دیر سے روک رہی تھی۔ سچ؟ ہاں بالکل سچ، وہ اب خطرے سے باہر ہے۔ اس نے فون مضبوطی سے تھام لیا۔ اس لمحے سے لگا جیسے اس کے کندھوں سے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ اگر چند دن خوشیوں، دعاؤں اور شکر گزاری میں گزرے، مریم کی صحت تیزی سے بہتر ہونے لگی۔ جب ڈاکٹرز نے اسے مکمل طور پر خطرے سے باہر قرار دیا تو مریم نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کی ذمہ داری ختم ہو چکی ہے۔ ہاسٹل میں اس کا آخری دن غیر معمولی طور پر جذباتی تھا۔ وہ اپنا کچھ سامان سمیٹ رہی تھی، ہر چیز کے ساتھ ایک یاد جڑی ہوئی تھی۔ یہ کمرہ، یہ لوگ، یہ دن، سب اس کی زندگی کا ایسا حصہ بن چکے تھے جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ شہرام نے ہلکے سے انداز میں کہا، یار اب یہ کمرہ بہت خاموش ہو جائے گا۔ ساحل نے مصنوعی سنجیدگی سے سر ہلایا، اور قائزان کا غصہ کون برداشت کرے گا؟ مریم ہنس دی، پھر اس نے سنجیدگی سے تینوں کی طرف دیکھا۔ آپ سب کا شکریہ، اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو شاید میں یہ سب کبھی نہ کر پاتی۔ قائزان خاموش رہا مگر اس کی نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد اصل لارب آ جائے گا، مریم نے کہا، وہ یہاں میری جگہ لے گا۔ ساحل نے قائزان کے کان میں آہستہ سے کہا، ابھی بھی وقت ہے، کہہ دو۔ مگر قائزان خاموش رہا، شاید وہ جانتا تھا کہ کچھ باتیں اپنے وقت پر ہی کہی جاتی ہیں۔ مریم نے سب کو الوداع کہا اور چلی گئی۔ ایک ہفتے بعد اصل لارب واپس آ گیا۔ اس نے سب کو یہی بتایا کہ اس کے گلے کا آپریشن ہوا تھا، اس لیے اب اس کی آواز پہلے جیسی ہو گئی ہے۔ شہرام، ساحل اور قائزان نے اس کی بات پر کسی قسم کا سوال نہیں اٹھایا۔ وہ جانتے تھے کہ بعض سچائیاں صرف جاننے کے لیے ہوتی ہیں، بیان کرنے کے لیے نہیں۔ وقت اپنی رفتار سے آگے بڑھتا رہا۔ تعلیم مکمل ہوئی، راستے الگ ہوئے، مگر یادیں کہیں پیچھے نہیں رہی۔ چند سال بعد صبح کا وقت تھا، سورج کی نرم روشنی اپارٹمنٹ کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ مریم اپنے فلیٹ کے کچن میں کھڑی ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ زندگی اب کافی بدل چکی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ پختہ، زیادہ پر اعتماد اور زیادہ مطمئن نظر آتی تھی۔ لارب کی اچھی جاب لگ گئی تھی اور یہ فلیٹ بھی کمپنی کی طرف سے تھا۔ اس کے ابو کی 1 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی۔ لاؤنج میں اس کی ماں گلناز بیوی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران دروازے کی گھنٹی بجی۔ مریم نے ہاتھ صاف کیے اور دروازہ کھولنے گئی۔ دروازہ کھلا تو سامنے کھڑا شخص دیکھ کر وہ چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گئی۔ قائزان؟ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ قائزان پہلے سے کہیں زیادہ سنجیدہ اور باوقار لگ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہی مانوس چمک تھی۔ اندر آنے کو نہیں کہو گی؟ مریم ہلکا سا مسکرائی اور راستہ دے دیا۔ وہ اسے لاؤنج میں لے آئی۔ گلناز بیوی نے محبت سے اس کا استقبال کیا۔ ابتدائی حال احوال کے بعد کچھ دیر عام گفتگو ہوتی رہی، ماضی کی باتیں، تعلیم، کام اور زندگی کے بدلتے رنگ، مگر قائزان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ کسی خاص وقت سے آیا ہے۔ آخر کار اس نے سیدھا گلناز بیوی کی طرف دیکھا۔ آنٹی، میں آج ایک خاص بات کرنے آیا ہوں۔ گلناز بیوی متوجہ ہو گئی۔ جی بیٹا کہو۔ قائزان نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں مریم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والدین کے ساتھ باقاعدہ رشتہ لے کر یہاں لانا چاہتا ہوں۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ مریم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔
گلناز بیوی نے غور سے کائزان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں سنجیدگی، احترام اور خلوص صاف جھلک رہا تھا۔ انہوں نے چند ضروری سوالات کیے، اس کے کام کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کے ارادوں کے بارے میں۔ کائزان نے ہر سوال کا جواب پورے اعتماد اور سچائی سے دیا۔ آخر کار گلناز بیوی کے چہرے پر اطمینان ابھر آیا۔ اگر مریم کی رضا شامل ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ مریم نے نظر جھکا لی، اس کے لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ آ گئی۔ قائزان کی آنکھوں میں سکون اتر آیا، وہ جانتا تھا کہ اس نے زندگی کا سب سے اہم قدم اٹھا لیا ہے۔